آج دیکھیں ہم معصوم کن کو وسیلہ بناتے ہیں حضرت علی کی بارگاہ میں. بہت بڑی بارگاہ ہے میرے مولا کی، کیونکہ ان کی شہادت کا کل دن گزرا 4 ربیع الاول. معصوم کن کی شہادت کا دن تھا. امام موسیٰ کاظم کی 21 بیٹیاں، بڑی سخت زندگی تھی. کسی کی شادی نہیں، کیونکہ سادات کو اس زمانے میں چن چن کے مارا جانا. اور کوئی بیٹی کاشان چلی گئی، کوئی مشہد چلی گئی، کوئی قم چلی گئی. مدینے میں کسی بھی بیٹی کی قبر نہیں ہے. اتنا ظلم تھا مدینے میں، کسی بیٹی کی قبر مدینے میں نہیں. سب کو مدینے سے نکلنا پڑا. ایران آپ چلے جائیں، وہاں پر آپ کو جگہ جگہ امام زادوں کے مزار ملتے، اور یہ امام زادیوں کے مزار آپ کو ملتے. باقیوں کے تو بیٹے تھے، باقی معصومین کے، لیکن ہمارے ساتھ میں معصوم کی بیٹیاں وہ زیادہ تھی، ان کی قبریں آپ کو ملتی. جب گرفتار کیا گیا نا ہمارے ساتھ میں معصوم کو، اور ان کو بغداد لے کر جا رہے تھے، گرفتار ہوئے، تو اس وقت جب وہ اپنے گھر کے پاس سے گزرنے لگے، باہر تھے، باہر سے ہی گرفتار کر لیے. تو انہوں نے سپاہیوں سے کہا کہ مجھے ذرا اپنی بیٹیوں سے ملیں. تو ان سپاہیوں نے کہا کوئی ضمانت نہیں. اب دیکھیے آپ یہ اہل بیت کی ستم ظریفی کہ ضمانت کے لیے مدینے میں کوئی نہ ملا. آپ مجھے بتائیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پورے مدینے میں کیا کوئی چاہنے والا نہ تھا اہل بیت کہ کوئی ضمانت کے لیے ملتا؟ مدینے کا بازار کھلا ہوا تھا، وہاں سے گزر رہے. کوئی ضمانت دینے کے لیے امام کی تیار نہیں ہوا. کون آگے بڑھا؟ ایک یہودی آگے بڑھا. اس نے کہا سپاہی سے کہ میں ضمانت دیتا ہوں، میری بیوی ضمانت دیتی ہے، میری بیٹیاں ضمانت دیتی ہیں. سپاہی نے کہا کہ تم تو یہودی، تم کیوں اس قیدی کی ضمانت دے رہے ہو؟ تم تو مسلمان بھی نہیں. اس نے اپنے منہ پہ تماچے مارے. اس نے کہا کہ یہ میرے پڑوسی ہیں، میری دیوار ان کی دیوار کے ساتھ ملتی ہے. ارے مجھے تو آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی بیٹیاں بھی ہیں. یہ اتنے شریف انسان ہیں، آج تک ان کے گھر سے کسی بیٹی کی آواز نہیں آئی. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک معصوم امام کا گھر کیسا ہوتا ہے. تو اس یہودی نے، وہ یہودی ضمانت دے رہا، کوئی مسلمان ضمانت دینے کے لیے امام کی تیاری. پھر یہ امام جب زندان میں تھے، امام موسیٰ کاظم جب زندان میں تھے، تو ہارون نے کہا کہ بھوکے شیر چھوڑ دو. ان کے زندان میں بھوکے شیروں کو چھوڑ دو، ان کو گوشت چاہیے ہوگا، وہ نعوذ باللہ امام کو چیڑ پاڑ کر دیں گے، ہمارا بھی کام ہو جائے گا، اور ہمیں امام سے فرصت مل جائے گی کہ ہمیں موقع مل جائے، ہمارے اوپر نام بھی نہیں آئے. اور بھوکے شیر چھوڑ دیے گئے. اور جیسے ہی وہ امام کے زندان میں داخل ہوئے تو قدموں پہ گر کے رونے لگے. کوئی امام کے قدموں کو چھو رہا، کوئی ہاتھوں کو چھو رہا. امام رونے لگے. یہ دیکھیے یہ جانور ہے کہ جو انسان سے بہتر ہے. امام کے قدموں کو چھو رہے، اپنی زبان میں گویا ہوئے تو مولا ہمیں حکم دے کہ ہم ان ملولوں کو چیر پھاڑ کر دیں اور آپ کو اس زندان سے رہائی ملے. تو امام نے فرمایا کہ میں ان کی زنجیروں کا قیدی نہیں ہوں، میں اللہ کی رضا کا قیدی ہوں. میں اللہ کی رضا کی وجہ سے اس زندان میں جاؤ، تم چلے جاؤ. سارے شیر چلے گئے، لیکن ایک شیر امام کے قدموں سے لپٹا رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے. امام نے کہا جا، تو بھی جا. اس نے کہا مولا میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اگر آپ کو آپ کے جد کا، آپ کی دادی کا واسطہ دیا جائے تو دعا نہیں ہوتی. کہا کہ ہاں سچ ہے. کہا کیا مانگتا ہے؟ کہا مولا آپ کو آپ کی دادی کا واسطہ، میں آپ کی ریت ہوں، آپ میرے امام ہیں، میری کوئی ڈیوٹی لگائیں، مجھے کوئی کام بتائیں، میں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتا. امام نے کہا قریب آ. وہ قریب آیا.
امام نے اسے کان میں کہا یہ بتا کہ قم کی پہاڑی سلسلوں کو جانتا ہے؟ قم کے پہاڑی راستوں کو جانتا ہے؟ قم کی پہاڑیوں سے واقف ہے؟ اس نے کہا مولا واقف ہوں۔ کہا آج سے بغداد چھوڑ دے اور قم چلے جا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا کہ کچھ عرصے کے بعد ایک اندھیری رات ہوگی، ایک خاتون ہوگی، اس کی اونٹنی مر چکی ہوگی، اس کے ساتھ ایک کنیز ہوگی، اس کے پیر زخمی ہوں گے، اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس کا منہ مشرق کی طرف ہوگا اور پکار پکار کر کہہ رہی ہوگی ہائے رضا، ہائے رضا۔ آپ اس کے پاس جانا اور جا کر کہنا کہ میں وہ ہوں کہ جسے آپ کے بابا نے آپ کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ عزیزانو آپ کی آوازیں بلند ہوئی، امام رضا آپ کی آوازوں کو قبول فرمائے۔ بی بی معصومہ قم کے روضے میں آپ کی آوازیں پہنچی اور آپ کے دل کی تمام حاجات وہاں پہنچ جائیں۔ عزیزانو زمانہ بدلا، موسم بدلا اور وہ وقت آیا کہ بی بی مدینہ چھوڑ کر اپنے بھائی کی طرف میں وہاں سے چلی، اور جب سارا کے مقام پہ پہنچی تو حملہ ہو گیا، سارے بھائی مارے گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بہنیں بھی ماری گئی، سب غلام سب مارے گئے۔ کون بچا؟ ایک بی بی اور ایک کنیز۔ اور بی بی نے پیر زخمی ہے، اونٹنی مر چکی ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے اس کنیز سے کہا پتہ کرو یہاں سے مشہد کتنی دور ہے۔ پتہ چلا کہ مشہد تو بہت دور ہے۔ بی بی نے کہا مشہد تو ہم نہیں جا سکتے اس حالت میں کہ ہمارے پاس کوئی جانور بھی نہیں، کوئی سواری نہیں۔ بی بی نے کہا یہاں قم قریب ہے، میرے بابا نے کہا تھا کہ قم کی بستی ہماری بستی ہے اور اس میں ہمارے مومن رہتے ہیں، آپ وہاں اطلاع کراؤ، وہاں اطلاع کراؤ کہ موسیٰ کاظم کی بیٹی آئی۔ جیسے ہی وہاں قم والوں کو پتہ چلا، وہ دن تھا وہاں پہنچنے کا بی بی کا کہ جس دن امام رضا شہید ہوئے، اور قم میں سود تھا، کالے پرچم وہاں پر لگے ہوئے تھے اور لوگوں نے کالے لباس پہن رکھے تھے۔ جیسے ہی وہاں پتہ چلا کہ امام موسیٰ کاظم کی بیٹی آ رہی، امام رضا کی بہن آ رہی ہے، انہوں نے کہا لباس اتارو کالے، کالے سب کالے لباس اتارو، کہا قم کی بستی کو سجاؤ، کا اس لیے کہ ایک بہن تھکی ہوئی آ رہی ہے، ایک بہن تھکی ہوئی سفر سے آ رہی ہے، زخمی ہے، نہ جانے کن حالات میں آ رہی ہے، ایک دم سے اس کو آتے ہی بھائی کی شہادت کی خبر نہ اس کو ملے۔ میں کہوں گی کہ یہ قسمت تھی، میں کہوں گی رضا کی بہن کی کہ ان کے آنے پہ استقبال ہوا۔ وہ غریب حسین کی بہن تھی کہ جب شام میں پہنچی تو پتھروں کی بارش، بادی بادی کے نعرے تھے، اور یہاں جب یہ امام رضا کی بہن پہنچی تو استقبال ہوا۔ بی بی کو 3 دن بی بی مہمان رہی ایک مومن کے گھر میں قم میں، اور اس بی بی سے چھپایا جا رہا کہ امام رضا شہید ہو چکے۔ بی بی کو نہیں معلوم۔ اس مومن کی بی بی جب کھانا لاتی ہے بی بی کے لیے، بی بی سے کہتی ہے بی بی کچھ کھا لیجئے، بی بی کہتی ہے میرا دل نہیں چاہتا کچھ کھانے کے لیے۔ اپنے شوہر سے کہے کہ میں ایک امام کی پوتی ہوں، امام کی بیٹی ہوں، امام کی بہن ہوں، بس مجھے ایک سواری کرا دو، میں مشہد جانا چاہتی ہوں، میرا دل اپنے بھائی کے لیے تڑپ رہا، میں اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہوں۔ بس عزیزانو کیا ہوا کہ تیسرے دن پاس کے کسی دیہات سے ایک عورت آئی، قم میں داخل ہوئی۔ اس نے آگے دیکھا کہ قم میں تو سجا ہوا ہے شہر، اور چھوٹی سی بستی تھی، وہ دیکھا کہ لوگوں نے لباس بھی کالے اتار دیے، سفید لباس پہن رکھے۔ اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ ابھی تمہارا امام شہید ہوا، تم نے سو کیسے بڑھائی؟ یہ کہتے کہتے وہ اس مومن کے گھر میں داخل ہوئی اور ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ مار کے اس نے کہا ہائے غریب رضا، ہائے غریب خراسان۔ بس بیٹی گھبرا کے بستر سے اٹھی اور ایک مرتبہ کہا گھبرا کے کہ ارے اپنی کنیز سے کہا پتہ کرے کس غریب رضا کو رو رہی ہے۔ اس نے کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم ہمارا 8واں امام دنیا سے چلا گیا، ان کو زہر مل گیا۔ بس یہ سنتے ہی بی بی کھڑے کھڑے گر گئی۔ میں کہوں گی بی بی